اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم لے کر آئے آپ کے لیے خلاصہ قرآن۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ پائیں، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنے سے ثواب تو ضرور حاصل ہوگا، لیکن قرآن کو سمجھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں، جو کہ حافظ، قاری اور ایک لمبا ایکسپیرینس ہے، عالم دین ہے، اسکول کے ڈائریکٹر ضرور ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، وہ بھی دینی حساب سے اسلامک اسکول ہے، جس کے حساب سے وہ دینی اور دنیاوی دونوں علم جو ہے، تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کے 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ حضرت شعیب کا قصہ چل رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قوم کا، کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، تو انہوں نے خود ان کو بستی سے باہر نکالنے کی دھمکی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ شعیب کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے گزشتہ پارے کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا اور حضرت لوط کا بھی ذکر آیا تھا، اور ان کی قوم کا، کہ جب انہوں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا کہ جب ہم نے ان کو بھیجا اس کی طرف، قوم فرعون کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ، حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرے اور اللہ کے دین کو تسلیم کرے۔ تو جب وہ گئے اور اللہ نے ان کو معجزے کے ساتھ بھیجا، آپ نے معلوم کیا ہوگا، آپ کے علم میں ہے یہ بات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف معجزات عطا کیے تھے۔ ایک عصا دیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور ایک ہاتھ کا معجزہ دیا تھا کہ وہ جب اس کو بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ ید بیضا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو جب یہ معجزے انہوں نے دکھائے تو قوم فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں بڑے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہیے، یہ ہم کو جادو دکھا رہے ہیں۔ تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اپنے علاقے کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا معرکہ سجایا، اور اس میں دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم بھی جادو دکھاؤ۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ جب بڑے بڑے جادوگر آئیں گے اور حضرت موسیٰ وہاں پر اپنا جادو دکھانے کی کوشش کریں گے تو وہاں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح ان کی جو دعوت ہے اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ کا معجزہ تھا۔ جب یہ مقابلہ ہوا تو اس وقت جو سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور سانپ چاروں طرف دوڑنے لگے۔ یہ منظر بہت تفصیل سے قرآن میں آیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو وہاں ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور ایک معجزہ تھا۔ جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو خدا کا معجزہ ہے، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ وہ حضرت موسیٰ پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا واقعہ آگے کبھی بیان کیا یہاں پر کہ فرعون بہت غصہ ہوا، اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ پر اور ہارون پر ایمان لانے کی کوشش کیوں کی، اور پھر اس نے ان کو سزا بھی دی، ان کے لیے سزا کا اعلان کیا۔
تو اس کے بعد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایک حصہ کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون لگاتار ظلم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم گھبراؤ مت، یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے، تم اللہ کی مدد مانگو، اللہ صبر کرو، جمے رہو، میدان چھوڑ کر مت بھاگو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ جو زمین جس میں آج فرعون قابض ہے اور ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور وہ دن بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذاب نازل کیے، ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی بلائیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ بہت سارے ابتلا سے آزمایا گیا۔ تو جب بھی مصیبت آتی تھی قوم فرعون پر تو وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے تھے، ان سے دعا کی تلقین کرتے تھے، گزارش کرتے تھے، پھر جب دعا سے بات ٹل جاتی تھی تو وہ پھر شرارت کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے کا اور بھی واقعہ ذکر فرمایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سزا دی، اس کو غرق کر دیا، اس کا ذکر تفصیل سے یہاں بھی آیا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی کئی بار قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو ولما اس کا ذکر اللہ نے کیا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو کیا میں اللہ کو دیکھ بھی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آپ مجھے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہارے ایمان میں اضافے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ میں پہاڑ پہ ایک تھوڑا سا جلوہ دکھاتا ہوں، تم دیکھو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی ظاہر فرمائی پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے فوراً کہا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تختیوں میں لکھ کر تورات بھی عطا فرمایا۔ تو تورات کو لے کر جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو وہ اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے، اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات بیان کر دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کتاب عطا کی ہے اور جس ہدایت سے نوازا ہے، اس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے اور سارے لوگوں کا اس کے اندر فائدہ ہے، اس لیے تمام لوگوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، میرے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم سے ہم نے پہلے دن ہی، بالکل ابتدا میں ہی انسانوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے یا جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے؟ تو تمام نسل انسانی نے یہ عہد لیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ بات تو بالکل معلوم نہیں تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اور پھر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے وہ؟ یقیناً ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو ہمارے لیے روز سورج کو نکالتا ہے، روز رات لاتا ہے تاکہ ہم اس میں آرام کریں۔ تو اس خدا کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل، آنکھ اور کان، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، تم ان کا استعمال کرو۔ جو ان کا استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ نے کہا بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں میں بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے، گائے بھی اپنے مالک کو پہچانتی ہے
اور گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ تم کو جس خدا نے زندگی دی ہے اس کی قدر کرو، اس آنکھ کا استعمال کرو۔ اللہ نے ہم کو یہ جو ذرائع دیے ہیں، سورسز دیے ہیں، جو سینسز دیے ہیں، معلومات کے جو ذرائع ہیں، آنکھ جن سے ہم دیکھتے ہیں، کان جس سے سنتے ہیں، یہ ہم کو کائنات کی حقیقت بتاتی ہیں۔ یہی انسان کی فضیلت کا ذریعہ ہے، اس کے مرتبے کا ذریعہ ہے، اس کے رتبے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جب تم استعمال کرو گے تو تم دنیا کی اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو گے، اس کے راستے سے تم خدا تک پہنچو گے۔ خدا تک پہنچنا، جس دنیا میں ہم آئے ہیں معزز ناظرین، ہمیں جس خدا نے بنایا ہے ہمیں اس خدا کو پہچاننا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم کو صرف کھانے پینے اور دنیا میں بس زندگی گزار کر چلے جانے کے لیے بنایا گیا یا ہمارا کوئی مقصد ہے؟ تو وہ مقصد اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان آنکھ کان کا استعمال کرتا ہے، دل کا استعمال کرتا ہے، دماغ کا استعمال کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان فرمائی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام، بہت سارے نام ہیں، صرف ایک اللہ اس کا نام نہیں، بہت نام ہے، جس نام سے چاہو تم اس کو پکارو۔ اس کے بڑے سارے نام ہیں، سب پیارے نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بہت سارے نام تم کو سکھائیں۔ تم جس نام سے چاہو اس کو پکارو، اللہ رب العالمین تمہاری آواز کو سنتا ہے۔ کوئی بھی خدا کو پکارے، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی خدا کو پکارے، کسی بھی نام سے پکارے، وہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سلیقے سے پکارے اور اللہ کی رحمت کو آواز دے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ جس کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ ہدایت یقینی طور پر اللہ دیتا ہے اور سب کو توفیق دیتا ہے، مگر ہر آدمی ہدایت نہیں حاصل کر پاتا۔ تو یہ کون لوگ ہیں، کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ کوشش کے بغیر کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اگر تم کو کوئی چیز معلوم کرنی ہے تم کو کوشش تو کرنی پڑے گی۔ دنیا کی زندگی میں بھی تم دیکھتے ہو کہ کوشش کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تم کوشش کرتے ہو، تمہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو تم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، ٹرائی اینڈ ٹرائی ٹل یو سکسیڈ بولتے ہو اور بڑھتے جاتے ہو۔ تو خدا کو بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش 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 کرو، ہدایت 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 کا نعرہ لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، تو ہم اس کو ہدایت ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ تم قیامت کا انتظار مت کرو، قیامت تو کبھی بھی آ جائے گی، اور جب تم مر گئے تو تمہاری قیامت تو آ ہی گئی۔ اس لحاظ سے تم اچھے اعمال کی طرف متوجہ رہو، اور قیامت تو بہرحال آ کر رہے گی۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ایک بات بہت اچھی یہ بھی بیان کی گئی، اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، انسانوں کو ایک آدمی بنایا، پھر اس سے ان کا جوڑا بنایا۔ اللہ نے فرمایا لیسکن الیہا، اور اس رشتے کو ہم نے قائم کیا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ تسکین کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، خود بنایا ہے، اسی ذریعے سے دنیا کو چلایا ہے، دنیا کا نظام اسی سے قائم ہے۔ یہ فیملی سسٹم اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے میاں کے دل میں، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے، اور بیوی کے دل میں شوہر کے لیے، اور بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے، بھائی کے لیے، بھائی کے دل میں بہن کے لیے، بھائی کے دل میں، سب کی آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی رشتہ ہے۔ ان رشتوں کی قدر کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات یہاں بیان فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو بہت خاموشی سے اس کو سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے تم کان لگا کے سنتے ہو، اللہ کی بات کو کان لگا کے نہیں سنتے۔ اللہ کی بات کو کان لگا کے سنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ آخری آیت یہاں جو ہے اس میں 14ویں رکوع کا، اور سورۃ الاعراف کی بھی آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، فرشتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو فرشتے بھی خدا کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے تم بھی خدا کے آگے سجدہ کیا کرو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ معزز ناظرین، رکوع 15 سے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور 5واں مدنی سورہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت ساری اہم باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک بات کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مؤمنوں کے سامنے جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل بالکل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب ان کے سامنے خدا کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بات اللہ کی بات جب اللہ کے بندے سنتے ہیں تو ان کو ایک اندر سے تازگی محسوس ہوتی ہے، نشاط کا احساس ہوتا ہے، اور جو ایمان ہے اس میں ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، عقیدہ فیتھ ہمارا جو ہم اللہ پر رکھتے ہیں، یقینی طور پر بعض دفعہ انسان کے ایمان میں کمزوری بھی آتی ہے، لیکن اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کے لیے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک انسان پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں برکت ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کی ناپسندیدگی کے باوجود احقاق حق اور ابطال باطل کر کے رہے گا، یعنی جو حق ہے وہ ظاہر ہوگا اور جو غلط ہے وہ بھی دنیا میں معلوم چلے گا۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرتا ہے، سچی بات سامنے آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے بات کو سمجھنے میں، لیکن حق بات سامنے آ جاتی ہے۔ جو باطل پسند لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جرموں پر، ان کے مجرمانہ کردار پر پردہ پڑا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کون سی اچھی بات ہے اور کون سی بری بات ہے، کون لوگ صحیح ہیں اور کون غلط ہیں۔ یہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سن لیتے تھے، اللہ کی بات انہوں نے سن لی، اللہ کا حکم سن لیا، مگر بس ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے مت بننا۔ اللہ کے کلام کو جب سنو تو اس کو دل میں بساؤ، اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو، اس کو لاگو کرو تاکہ اس کے فوائد تم کو حاصل ہوں۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کہتا ہے کہ یہ جو تم کو ہم نے مال عطا کیا ہے اور جو تم کو اولاد دی ہیں یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے کے لیے ذرائع دیتا ہے، انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت وسعت دیتا ہے، بہت رزق میں برکت دیتا ہے، بڑا سارا مال اسباب ان کو مہیا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے۔ اولاد انسان کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے اور پھر ان کی محبت بھی ڈالتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی جو محبت ہے وہ انسان کے دلوں میں ڈالی ہے تاکہ انسان اس کا حق ادا کرے۔ بعض دفعہ انسان اسی میں کھو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ایک آزمائش ہے، تم مال کے چکر میں دن رات مال کرتے ہو اور مال کے لیے پریشان رہتے ہو، لیکن اس خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے جو مال کا مالک ہے اور جو لوگوں کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، ان کی محبت تم کو خدا سے غافل نہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ایک مقصد کے لیے۔ جو مال تمہارا ہے اس میں تمہارا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے۔ جو تمہاری اولاد ہے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی بہترین تربیت کرو، اس کو بہترین تعلیم دو، اس کو بہترین راستے پر لگاؤ۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، صرف کھلایا پلایا اور اس کو اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، تو بھی تم نے بڑا ظلم کیا۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب انسان اس کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ اور ایک اور بات جو یہاں کہنے کی آپ کے سامنے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک بہت نکتے کی بات اللہ نے بیان فرمائی، بہت دھیان رکھیے اس بات پر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ خدا سے معافی مانگا کرے، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک بہت مشہور روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی ہمیں ایسی بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی ایک دعا قبول کرنے والا ہے تو ہم کو خدا سے کیا مانگنی چاہیے؟ دولت مانگے، اولاد مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے، دنیا مانگے، آخرت، کون سی چیز مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ نے سب کچھ تم کو دے رکھا ہے اور تمہاری ضرورتوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے کہ تم کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، وہ سب جانتا ہے۔
انسان لیتا ہے خدا سے لیکن وہ شکر کا حق ادا نہیں کر پاتا، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگو۔ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو عذاب بھی نہیں دیتا اور اس کے اوپر اپنی مہربانیاں کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جبکہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ہمیں خوب استغفار کرنا چاہیے اللہ کو خوب راضی کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اللہ کی آزمائش کو دور کرنے کے لیے، اس میں آسانی کے لیے استغفار بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو خوب استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے۔